السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، نماز کے لیے اذان دینا یہ اسلام کا شعار ہے اور اسلام کی ایک اہم عبادت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مؤذنین کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں جو الحمدللہ ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور اذان کے فضائل جب ہم سنتے ہیں یا ہمارے محلے کے خاص طور سے بڑی عمر کے جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں وہ سنتے ہیں تو وہ اذان کا بڑا شوق ان کے دل میں جاگتا ہے، اور باقاعدہ وہ بہت ساری مسجدوں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا بلا معاوضہ بغیر تنخواہ کے سالوں سے وہ اذان دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شوق میں مزید اضافہ فرمائے، اچھی بات ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر عمل کو صحیح کرنا اس کے قبول کرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ضروری ہے۔ صحیح کرنا، عمل صرف کر لینا یہ مطلوب نہیں ہے، عمل کو صحیح کرنا یہ مطلوب ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اذان کا شوق رکھتا ہے، بلکہ شوق رکھنا چاہیے، یا ہمارے محلے میں اگر کوئی اذان کا شوق رکھتا ہے تو اس کو اذان صحیح سکھانے کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ پورے محلے کی ذمہ داری ہے۔ آج آپ کے سامنے جو اذان اور اقامت میں جو مسٹیکس ہو جاتی ہیں بڑی بڑی ہم سے، ان کے بارے میں آپ کو کچھ تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے۔ دیکھیے، اذان کے جو کلمات ہیں، کان میں انگلی ڈالنا ہے وہ جانتے ہیں، قبلہ رو ہونا ہے، باوضو ہونا ہے، یہ سب تو ہم الحمدللہ ہم کرتے ہیں۔ اس طرح کان میں انگلیاں ڈالنے کے بعد اللہ اکبر اس طریقے سے کلمات ادا کرنا ہے صحیح۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں، یہ فتویٰ ہم ڈسکرپشن میں لکھ بھی دیں گے، یعنی اس کی لنک بھی دے دیں گے، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ اذان کے کلمات کہتے وقت ہر کلمے کو ساکن کرنا سنت ہے، جیسے اللہ اکبر اس طریقے سے۔ اور اگر ملانا ہو تو ملا بھی سکتے ہیں، ملاتے وقت اس کو زبر دیں گے، جیسے اس طریقے سے اللہ اکبر اس طریقے سے۔ یا تو آپ روکیں اللہ اکبر یا تو اس طریقے سے کریں، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا یہ سنت کے خلاف ہے، اس پہ پیش نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یا تو ساکن کرنا ہے یا زبر پڑھنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ اب آگے چلے ہم، اشہد ان لا الہ الا اللہ اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہم دیکھیں، آپ دوستو بزرگوں، آپ غور کریں، اپنی محلے کے اذانوں کو ہم سنیں۔ اشہد کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اشہد اللہ الہ کہتا ہے، یہ سب کیا ہے دوستو؟ اشہد ان لا الہ، وہاں آپ دیکھیں ہم لکھ کر بتا رہے ہیں آپ کو، ان لا، دو الگ الگ حروف ملا کر اللہ ہوا، اللہ نہیں ہے، وہ لام جلالہ نہیں ہے، وہاں پر پر کر کے پڑھتے ہیں۔ 90% لوگوں کو دیکھا وہاں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ بہت بڑی غلطی ہے یہ، اس کو ہمیں دھیان دینا ہے۔ تھوڑا اور آگے چلو، اشہد ان محمد رسول اللہ، کتنا جاندار کلمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے اس کے اندر۔ اور وہاں کیا ہوتا ہے، اشہد کوئی پڑھتا ہے، کوئی اشہد پڑھنے کے بعد آگے پڑھتا ہے اشہد ان محمد، یہ غلطیاں ہیں ہماری۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ صحیح کلمہ ہے۔ آگے چڑھیں، آگے حی علی الصلاۃ، جیسے اس طرح حی علی الصلاۃ اس طریقے سے۔ اور وہاں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، حی علی الصلاۃ، کوئی کہتا ہے حی علی الصلاۃ، کوئی حیا چھوٹی ہاں نکالتا ہے، حی علی الصلاۃ، دیکھو آپ لکھا ہوا دکھ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آخر میں چھوٹی ہاں ہے، حی علی الصلاۃ اس طریقے سے۔ اس کے بعد والے کلمے پر حی علی الفلاح اس طرح، حی علی الفلاح، آخر میں ہاں ہے، حی علی الفلاح اس طریقے سے اس کو دینا چاہیے، حی علی الفلاح، آخر میں ہاں ہے۔ آئیے کامیابی کی طرف، ہم کیا کرتے ہیں، حی علی الفلاح، بس اس طرح اذان ہوتی ہے۔ دوستو میرے، اگر آپ نے کسی ایک شخص کی اذان صحیح کرا دی نا، اس کو جتنا ثواب ملے گا آپ کے کھاتے میں زندگی بھر وہ ثواب حاصل ہوگا آپ کو، آپ کے کھاتے میں۔ آخرت میں تعجب کریں گے کہ اتنا ذخیرہ ثواب کا میرے کھاتے میں کہاں سے آیا؟ دوستو وہ اذان صحیح کرانے کا ثواب۔ تھوڑا اور آگے چلیں، فجر کی نماز، فجر کی جب اذان ہوتی ہے
تو الصلاۃ خیر من النوم، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، من النوم، پتہ نہیں کیا کیا غلطی ہوتی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں بھائی وہاں کھینچنا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے یہ اذان۔ ٹھیک اسی طریقے کی مسٹیکس جو کامن مسٹیکس ہوتی ہے نا، وہ اقامت میں بھی ہوتی ہے۔ اقامت میں اللہ، اچھا اقامت میں شروع کے 4 کلمات ایک سانس میں کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد ہر 2 کلمات ایک سانس میں کہنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی سانس روکنا نہیں ہے، البتہ وقف کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں سکتہ کرنا ہے۔ جیسے پھر سے ایک بار میں عرض کروں، دیکھو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، دیکھیے میں نے سانس نہیں روکی ہے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اچھا اقامت میں حی علی الصلاح پر دائیں طرف اور حی علی الفلاح پر بائیں طرف یہ مڑنا بھی سنت ہے، لیکن یہ اس وقت جب کہ مسجد بڑی ہو، لوگ زیادہ ہوں۔ مسجد چھوٹی ہے، لوگ کم ہیں، تو اگر ہم نے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پر اگر اقامت میں تکبیر میں اگر ہم نے اپنے منہ کو نہیں بھی پھیرا تو بھی سنت کے خلاف نہیں ہوگا، علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح اطمینان سے کہنا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، آخری والے تینوں کلمات ایک سانس میں کہنا سنت ہے۔ یہ اقامت کا صحیح طریقہ ہے اور اذان کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو بہت ضروری ہے ہمیں ان کو سدھارنا۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اپنی عبادت کی صحیح معنی میں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔